السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاق فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلامی نیا سال یعنی ماہ محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج چاند رات ہے، اور یہ چاند رات 29 کے اعتبار سے نہیں بلکہ 30 کے اعتبار سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پورے ہندوستان میں متفقہ طور پر چاند رات 30 کے حساب سے ہی منائی جا رہی ہے۔ 29 کی رویت کہیں سے ثابت نہیں ہو سکی۔ تو یہ مہینہ ہمارا نیا اسلامی سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے سے، اور ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ بھی حرمت والے مہینے پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ مہینے اسی دن اللہ نے بنا دیے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ہیں کون؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہیں کرتے تھے ان 4 مہینوں میں۔ تو اس میں پہلا مہینہ محرم الحرام، جس سے ہمارے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی آپ یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے بعد
میں کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے، ٹھیک یہی سوال ایک صحابی رسول نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے لیے بڑا ہی عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے۔ سال کی شروعات اس مہینے سے ہوئی ہے تو ہمیں اپنے نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے، ایک ایسی زندگی جس میں نیکیوں سے محبت ہو، گناہوں سے سچی توبہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو، نمازوں کی پابندی ہو، غربا مساکین اور ناداروں کا خیال ہو، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، نبی کی سیرت کو اپنانا ہو، اسلام سے پیار ہو، اور ایک ایسا مسلمان بننا ہے کہ ہماری زندگی خود دوسروں کے لیے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نئے سال میں اسلام کا نیا جذبہ اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ماہ محرم الحرام کی 10 روزہ محفل کی یہ پہلی تاریخ اور پہلی محفل ہے، اور آج میں نے اپنے خطاب کا موضوع اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بنایا ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، ہماری زندگی اور ہمارے اسلام کا دار و مدار قرآن پر ہے۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن میں چند باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور حق سنانے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید کی پارہ نمبر 11 سے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں قرآن کا ایک تعارف کرایا ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا، اس قرآن کے نزول کی حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماتا، اے لوگوں، یہ خطاب ساری دنیا کو ہے، اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس نصیحت بھیجی۔ یہ نصیحت کسی انسان کی نہیں بلکہ رب العالمین کی نصیحت ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ فرماتا ہے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن جو اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریاں کفر ہے، بد مذہبی ہے، بد عقیدگی ہے، شرک ہے، اسلام کے مخالف عقائد و نظریات کو دل میں بٹھانا، اس سے دل بیمار ہو جاتا، دل وحدہ لا شریک کے جلوے کے لائق نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو نصیحت بنایا،
اور قرآن کو تسلیم کیا، اس پر عمل کیا، اللہ فرماتا اس کے دل کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ہم نے تمہارے دلوں کے لیے شفا اتاری ہے۔ جس کے پاس قرآن آ گیا اس سے کفر دور ہو گیا، جس کے سینے میں قرآن اتر گیا اس سے نفاق دور ہو گیا، جس نے قرآن کو اپنا لیا وہ بد مذہبیت اور بد عقیدگی سے دور ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفائے امراض بھی ہے۔ الحمدللہ اگر ہم اللہ کی ذات پر، اس کے کلام پر بھروسہ کریں تو یہ ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے بھی شفا، اس لیے کہ اللہ نے شفاء لما فی الصدور کہا تو دل کی باطنی بیماریاں ہوں یا دل کی ظاہری بیماریاں ہوں، دونوں بیماریوں کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا بنایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کے ان ارشادات پر اگر ہم عمل کریں تو یہ قرآن ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی عزت و سربلندی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، ان تمام چیزوں کا دار و مدار قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن مجید کو ایک دوسرے حساب سے بھی آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا، انسانوں کو آباد فرمایا، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسلان اعظام کا ایک مقدس قافلہ نازل فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے یا 2,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ اس میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود بھی ہے، بعض کے تفصیلی واقعات بھی اللہ نے بیان فرمائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، بعض پر پوری پوری صورتیں اتری ہیں۔ تو اللہ نے ان نبیوں کو جب اس دھرتی پر بھیجا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ کہنے کے لیے آئے کہ اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سوال بنیادی طور پر اٹھنا تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہو؟ آپ ہماری بستی میں پیدا ہوئے، ہمارے گھر خاندان کے ہو، ہم تمہیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں، جس بستی میں، جس قوم میں، جس برادری میں آپ ہو، اسی بستی، اسی قوم اور اسی برادری میں ہم ہیں، ہم اللہ کے نبی نہیں، آپ اللہ کے نبی کیسے ہو؟ یہ سوال اٹھنا تھا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمایا۔ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی میننگ یہ ہے کہ جسے عام حالات میں عادتاً کوئی انسان نہ کر سکے۔ معجزہ وہ خرق عادت چیز ہے، وہ عقل کو حیران کر دینے والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کو عطا فرماتا ہے، جو اس کے نبوت پر دلیل بن کر کے آتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے کوئی جادوگر نبوت کا دعویٰ کر کے اپنا جادو نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات صرف اپنے پیغمبروں کو عطا فرمایا جو ان کی نبوت و رسالت پر دلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال اٹھنا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کیسے مان لیں؟ تو اللہ نے انبیاء کرام کو وہ معجزات عطا فرمائے، بڑے بڑے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے۔
حضرت موسیٰ کے معجزات قرآن مجید میں ہیں۔ آپ اپنی لاٹھی چھوڑ دیتے تو اژدہا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالتے تو سورج کی طرح وہ روشن ہو جاتا، لوگوں کی آنکھیں بالکل اس پر ٹھہر نہیں پاتی تھی، ایسی چمک اس میں پیدا ہو جاتی۔ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دیتے تو پانی بہنے لگتا، دریا میں مار دیتے تو راستہ بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مادر زاد اندھوں کو آپ شفا دیتے تھے، کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو شفا عطا فرماتے، یہاں تک کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ ایسے ایسے معجزات۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ایسی اونٹنی عطا فرمائی، جب انہوں نے، ان کی قوم نے انکار کیا کہ تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا معجزہ کیا ہے، کیسے مانے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنا نبی برحق بنا کے بھیجا تو میری قوم کے سامنے مجھے معجزہ عطا فرما دے۔ اللہ نے ایک پہاڑ کی چٹان سے اچانک ایک اونٹنی پیدا فرما دی۔ اونٹنی آئی، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اونٹنی ہے جو کسی مادہ کے رحم میں نطفہ نہیں پائی، حمل نہیں پایا، پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ تو ان کے علاقے میں ایک قوم، پوری قوم جہاں پہ پانی پیتی تھی، ایک تالاب تھا، اسی تالاب سے لوگ پانی پیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن تم لوگ پانی پیو اور جتنا تم سب مل کے پیو گے اتنا یہ میری اونٹنی اکیلے پی لے گی۔ تو ایک دن پوری قوم پیتی تھی اور دوسری دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اکیلے پوری قوم کے برابر پانی پیتی تھی، لیکن جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم دودھ پی کے سیراب ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا، ان کے ہاتھوں میں لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا، بڑے بڑے لوکھن کے راڈ، آپ اسے ہاتھوں سے بڑی آسانی سے موڑ دیتے تھے جیسے کپڑے کی رسی موڑی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دے دی، آپ جہاں چاہتے ہوائیں آپ کے حکم سے آپ کے تخت کو اڑا کے لے کے چلتی تھی، جنات، انسان، چرند و پرند سب آپ کے حکم کے غلام تھے۔ بتانا یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے سب کو معجزات عطا فرمائے ان کے زمانے کے اعتبار سے، ان کی نبوت کی دلیل بنا کر، مگر آج کسی نبی کا کوئی معجزہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کسی نبی کا کوئی معجزہ آج اس دنیا میں موجود نہیں، ان کے زمانے کے ساتھ رخصت ہو گیا، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو جو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا وہ معجزہ آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سنو ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ قرآن مجید ہمارے نبی کا وہ معجزہ ہے جو معجزہ نہ مٹا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ یہ مٹنے والا ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو تو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن پاک اسلام کی صداقت کی ایسی دلیل ہے کہ اسلام کے خلاف ان کی ساری بکواسیں قرآن پر آ کر کے ٹھہر جاتی ہیں،
اس لیے کہ قرآن کا چیلنج یہ کبھی قبول نہیں کر سکتے، قرآن مجید کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، بلکہ قرآن نے فرمایا تمام اپنے حمایتیوں کو بلا لو، جتنے بھی آ سکے سب کو بلا لو، مگر اس کے باوجود تم اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور شان نزول کا یہ عالم، اللہ اکبر، ارشاد خداوندی ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ فرماتا کہ اگر یہ قرآن میں کسی مضبوط سے مضبوط پہاڑ پر اتارتا، پہاڑ پتھر پر اتارتا، دنیا کا کوئی بھی پہاڑ قرآن مجید کے نزول کو برداشت نہ کر پاتا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اللہ کے خوف سے وہ چورا چورا ہو جاتا۔ کوئی بھی اس کائنات میں اللہ کے کلام کو کوئی شے برداشت نہیں کر سکتی تھی، ایک ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور واقعی قرآن کے نزول، آپ پر جو قرآن کا نزول ہوا تو اللہ نے آپ کو اس کا اہل بھی بنایا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا پہ قرآن کا نزول ہوتا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، تو میں دیکھتی کہ سخت ٹھنڈک میں، سخت سردیوں کے عالم میں حضور کے چہرے حضور کی پیشانی، آپ کا چہرے مبارک بالکل پسینے سے تر بتر ہو جاتا، پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ کیفیت نزول کا یہ عالم ہوتا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور اللہ کے نبی میری ران پر اپنا سر اقدس رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، تو فرماتے اسی وقت قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ سر حضور کا سر نہ ہوتا تو میں پوری طاقت سے انہیں اپنے ران سے ہٹا دیتا، اس لیے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ران کی ہڈی چور چور ہو جائے گی، اتنا بوجھ اور اس قدر میری ران کے اوپر بوجھ کا احساس مجھے ہوا کہ لگتا تھا کہ آج میرا پیر ٹوٹ کے چور چور ہو جائے گا۔ اور میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے آقا پسینے سے تربتر تھے۔ یہ کیفیت نزول 23 سال تک میرے آقا کے ساتھ رہا۔ 23 سال قرآن کا نزول ہوا، وہ کلام الہی جس کا متحمل اس کائنات کی کوئی شے نہیں ہو سکتی تھی، بڑے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ اللہ نے ایسا بنایا کہ پورے 30 پارے کا قرآن حضور کے سینے پہ نازل فرما دیا۔ پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم حضور کی طرح ہیں تو اس سے زیادہ بدبخت دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا وہ معجزہ ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمایا، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ختم نہیں کیا اور نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کا چیلنج اپنے نزول سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اگر کوئی اسلام کو سچا دین نہیں مانتا
قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اگر اسے کسی بھی طریقے سے شک ہے تو قرآن مجید نے اسے اوپن چیلنج دیا۔ قرآن کا نزول ہوا، مکے والوں نے ظلم کیا، ستایا، جھوٹے الزام لگائے، بہتان تراشی کی، لوگوں کو گمراہ کیا، طرح طرح سے بھڑکایا، طرح طرح سے لوگوں کو نفرت دلائی، مگر قرآن کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن سے وہ اس قدر گھبرانے لگے کہ اللہ نے جب ان کی طرف سے کچھ نہیں بن پایا تو انہوں نے کہا یہ جھوٹی بات ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں، محمد خود بناتے، یہ خود اپنی طرف سے گڑھ کے لاتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورہ نازل فرمائی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اگر یہ محمد الرسول اللہ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے تو یہ تو پھر بھی دنیا میں انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم نے بہت کچھ پڑھا ہے، میں نے تو اپنے نبی کو دنیا میں کچھ پڑھنے ہی نہیں دیا، کسی کو ان کا استاذ نہیں بنایا۔ جس ملک میں تم نے جنم لیا، جس شہر میں تم رہتے ہو، اسی شہر میں، اسی خاندان میں ہم نے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ تم عرب ہو، یہ بھی عرب ہے، تم جنم سے عربی بولتے ہو، یہ بھی جنم سے عربی بولتے ہیں۔ ہمارے نبی کا اگر یہ کلام ہے خود بنایا ہوا تو قرآن نے کہا کہ تم اکیلے نہیں، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کر قرآن جیسی کتاب تم بھی لے آؤ، لے تو آؤ۔ پھر اس کے بعد جب اس چیلنج کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ قبول کر بھی نہیں سکتے تھے، وہ اپنی شرارتوں میں لگے رہے، تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو پورا قرآن مت لاؤ، اتنی بڑی کتاب مت لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی صرف 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ چلو 114 سورتیں ہیں، 104 سورتوں کی بات نہیں کرتے، صرف 10 سورتیں بنا کے لاؤ۔ مگر وہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، اپنے علم کی بنیاد پر ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے اور دنیا کو عجم کہتے، گونگا کہتے، انہیں ہمت نہ پڑی کہ وہ 10 صورتیں بھی بنا کے لائے۔ قرآن نے آخری چیلنج ان کے سامنے رکھا، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو اگر اس کتاب، اس کلام کے بارے میں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی، تو تم پورا قرآن نہیں 10 سورہ کی بھی بات چھوڑو، صرف ایک چھوٹی سورت بنا کے لاؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے تمام حمایتیوں کو، اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، وہ انسانوں میں ہو، جناتوں میں ہو، پریوں میں ہو، بھوت پریت میں ہو، کسی بھی مخلوق میں تمہارے حمایتی ہو، سب کو بلا لو اور قرآن کی ایک چھوٹی سورت جیسی ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ پھر قرآن نے آگے کیا کہا؟ سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے لوگو اگر تم نہ کر سکو، اگر تم ایک سورہ بھی نہ لا سکو، پھر آگے فرمایا وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ ایک تو فرمایا اگر تم نہ لا سکو، پھر آگے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ ساری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہے،
ایک کام کر لینا، اگر ان سے ہو سکے تو قرآن کو جھوٹا ثابت کر دے، ایک سورہ بنا کے لائے، کیونکہ ہمارے رب نے تو کہا ہے کہ تم کبھی نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکتے، سب مل کے نہیں لا سکتے، تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، سب مل کر کے ایک سورہ بنا کے لا دو قرآن جیسی۔ مگر یہ کبھی نہیں لا سکتے، اس لیے کہ ہمارے رب نے فرمایا، ہمارے رب کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا۔ فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کا یہ اوپن چیلنج 1400 سال سے قرآن کے صفحات میں چمک رہا ہے، اور قیامت تک کے تمام اسلام کے دشمنوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ، مگر یہ کبھی نہیں لا سکتے۔ یہ کیا لائیں گے؟ وہ بڑے بڑے عرب کے فصحا اور بلغا جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، جنہیں اپنی زبانوں پر فخر تھا، مر گئے، مٹ گئے، نسلیں ختم ہو گئیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو مقابلے میں آئے، حضور کے سامنے آئے، قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کی جرات ان میں نہ تھی، مگر لوگوں کو مجبور کرنے پر جو بھی آیا تو اس کی حالت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ فرمایا جب آپ کے سامنے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گونگے ہو گئے، ان کے منہ میں بولی نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے ان کے بدن میں جان ہی نہیں رہی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس زمانے میں جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتوں کی تبلیغ فرما رہے تھے تو کفار مکہ نے ایک میٹنگ کیا، اور اس میٹنگ میں کہا کہ محمد کے کسی بھی چیلنج کو ہم نے آج تک قبول نہیں کیا، ہم نے اپنے بڑے بڑے فصحا بلغا کو لا کے کھڑا کیا مگر وہ 2 منٹ بھی محمد کے سامنے ٹک نہ سکے۔ ہمارے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے زبان آور جب محمد کے سامنے آتے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ایمان لا کر کے ان کے صحابی بن جاتے ہیں۔ ایک کام کرو، محمد کا معاملہ سمجھ سے باہر ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسا سوال رکھتے ہیں جو یہ کسی قیمت پر کبھی پورا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا میں بڑا سے بڑا جادوگر ہو، بڑا سے بڑا کرشمے باز ہو، بڑا سے بڑا پاورفل ہو، وہ دھرتی پر اپنے کرشمے دکھا سکتا ہے، دھرتی پر اپنے جادو کا زور دکھا سکتا ہے، مگر آسمانوں پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ کہا چلو محمد کے سامنے ایک سوال رکھتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، چاند کے 2 پارا کر کے دکھاؤ۔ یہ اگر وہ کر کے دکھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ طے ہو جائے گا کہ محمد سے کوئی سوال کرنا اور ان کے سامنے کوئی چیلنج رکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر یہ سمجھ لو کہ یا تو محمد اگر اس ہمارے چیلنج کو قبول نہ کر سکے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم سارے لوگوں کو سمجھا سکیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر ہم اپنے بارے میں اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کی ایک ٹیم آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضور نے فرمایا آسمان کا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا ایمان لاؤ گے؟ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا ایمان لاؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ ابو جہل کا دماغ بڑا فتنے باز تھا، تو اس نے ایک خط لکھا ملک یمن میں۔ یمن کے ایک بہت بڑے سردار تھے جن کا نام تھا حبیب بن مالک۔ حبیب بن مالک یمنی، بڑے زبان آور، بڑے شہسوار، بڑے خوبصورت بدن کے مالک اور اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے بہادر تھے، بڑے قادر الکلام تھے، بڑے علم والے تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ اچھے اچھے لوگ ان سے زیادہ دیر بات نہیں کر پاتے تھے۔ سیاست میں بڑے ماہر، ملکی معاملات میں بڑے ماہر، علم و فن میں بڑے ماہر۔ تو ابو جہل نے انہیں خط لکھا کہ فلاں تاریخ کو محمد سے ہم لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کا مطالبہ کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ بھی آ جاؤ تاکہ آپ بھی دیکھ لو کہ یہ انسان کیسا ہے، کیا واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ اس کے تعلق سے ہم عاجز آ چکے ہیں، اس لیے ہم آپ کو خط دیتے ہیں۔ کیونکہ ابو جہل سے حبیب بن مالک یمنی کی بڑی گہری دوستی تھی۔ یہ جب قافلہ لے کے جاتا، اپنے مال لے کے جاتا یمن، تو وہ اسے مہمان بناتے تھے، انہی کیا ٹھہرتا تھا۔ اس نے خط لکھا، حبیب بن مالک یمنی اپنے دوست کا خط پا کر یمن سے تیار ہو کر کے مکہ پہنچ گئے۔ جس دن یہ تاریخ متعین تھی، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ حضور کے ساتھ، مشرکین بھی چل پڑے۔ آج دیکھنا ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر پاتے ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کا دین یہیں دفن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی چل پڑے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، جبل ابو قبیس پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا مطالبہ ہے۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، پورے آب و تاب کے ساتھ روشن و منور تھا۔ اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنے داہنے ہاتھ کی کلمے کی انگلی کا اشارہ اس چاند کی طرف فرمایا۔ محمد الرسول اللہ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، جیسے حضور کی انگلی کا اشارہ چاند کی طرف ہوا، ہزاروں کروڑوں میل کی دوری پر یہ چاند حضور کا اشارہ پاتے ہی بیچ سے پھٹ کر کے 2 طرف ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ جبل ابو قبیس کی پہاڑی کے ایک طرف آدھا چاند اور پہاڑی کے دوسری طرف آدھا چاند، بالکل الگ الگ، کھلم کھلا۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، رب کی حمد کرنے لگے، خوشی میں جھومنے لگے، نعرے تکبیر بلند کرنے لگے۔ اور جب اس سے فارغ ہو کے پیچھے دیکھا تو مشرکین غائب ہو گئے، سارے کے سارے منہ میں کالک پوک کر بھاگ گئے، مگر ایک شخص موجود تھا، ایک شخص وہاں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حبیب بن مالک یمنی ہے، میں یمن سے آیا ہوں، مجھے بلایا گیا تھا کہ آج آپ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہو، میں یہ معجزہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بڑا سے بڑا جادوگر زمین پر اپنے جادو کا کمال تو دکھا سکتا ہے، مگر آسمان پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم یہ تو مانتے ہیں یہ کوئی جادو نہیں، مگر اے محمد میں آپ کے پاس 2 باتوں کے لیے آیا تھا۔ ایک بات تو وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا ہے، اب دوسری بات میرے دل میں کیا ہے وہ آپ بتا دیں۔ میرے دل میں دوسری بات کیا ہے؟
میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور ارشاد فرماتے ہیں تیری دوسری بات یہ ہے کہ تیرے دل کی خواہش ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، بلکہ ایک ہی بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، وہ چلنے پھرنے سے کے لائق نہیں ہے، بستر پر گٹھری کی طرح پڑی رہتی ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے، تجھے اس کی شادی کی فکر ہے، تو چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر تیری بچی کو شفا مل جائے۔ اتنا سننا تھا، حبیب قدموں پر گر پڑے اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اور پڑھتا ہوں کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حبیب تم اپنے گھر جاؤ۔ حبیب بن مالک یمنی اپنے گھر گئے، رات کے وقت جب گھر میں پہنچے، اپنے گھوڑے کو اپنے استبل میں باندھا، کنڈی کھٹکھٹائی، پورا گھر سو رہا تھا۔ جب آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی ہے، رات کی تاریکی، چراغ بھی بجھا ہوا تھا، کسی نے دروازہ کھولا، حبیب سمجھ نہ سکے کہ دروازہ کھولنے والا کون ہے، تو آپ نے کہا تم کون ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو تو اچھی طرح پہچانتے تھے اور معلوم تھا کہ بچی ہماری بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ کہا تو کون ہے؟ کہا مجھے پہچانا نہیں، میں تمہاری بیٹی سطیحہ ہوں، میں تمہاری بیٹی ہوں۔ کہا ارے تو پیر سے معذور تھی، ہاتھوں سے معذور تھی، آنکھوں سے معذور تھی، آخر تیری یہ حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے کہا بابا جان، جس نبی نے تمہیں مکے میں کلمہ پڑھایا ہے، اسی نبی نے مجھے خواب میں کلمہ پڑھایا ہے، اسی نبی کی برکت سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ یہ ہمارے ہاتھ اس نبی کی برکت سے صحیح ہوئے، یہ ہمارے پاؤں اس نبی کی برکت سے صحیح ہوئے، یہ ہمارا بدن اس نبی کی برکت سے صحیح ہوئے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے نبی ہے، وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت حبیب بن مالک یمنی صرف اکیلے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ ان کی کوشش سے بہت سارے لوگ دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ قرآن مجید کے چیلنج کو کبھی دنیا نے ایکسپٹ نہیں کیا، کبھی کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آیا، اور جو بھی آیا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا، اس لیے کہ سچے دین کی سچی دلیل قرآن مجید ہے۔ آج پوری روئے زمین پر جتنے بھی دھرم موجود ہیں، جتنے بھی دین موجود ہیں، جتنے عقائد و نظریات موجود ہیں، کسی کے پاس کھلا چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے پاس کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر سکے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ توریت اتری مگر بدل دی گئی، انجیل اتری مگر بدل دی گئی، زبور اتری مگر بدل دی گئی، سب کے دین، سب کی شریعتیں بدل دی گئیں، اس کے احکام بدل دیے گئے، اس کی آیتیں بدل دی گئیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے میں نہیں لی تھی، مگر یہ قرآن ہے، جیسا حضور کے سینے پر نازل ہوا ویسا ہی موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے۔ اور جب تک قرآن اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں قیامت نہیں آ سکتی۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ اپنے کلام کو اٹھا لے گا، اللہ اپنے کلام کو اٹھا لے گا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شک نہیں، اگر کوئی شک کرتا ہے تو سامنے آ جائے۔
یہ چیلنج دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ساری دنیا، سارے مخلوق مل کر کے اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب پہ عمل کرنے والا بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کتاب کی ہدایت عطا فرمائی، ایسی عظیم کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے دین کی ہدایت، اللہ نے اسے دین میں ہدایت بنا کر کے بھیجا ساری دنیا کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کی سیرت کیسی تھی، حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق، حضور کی سیرت قرآن مجید، یعنی جو قرآن ہے ویسے ہی نبی کی زندگی تھی، اور نبی کی زندگی جو ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موت اور زندگی اللہ کی طرف سے ہے، عمریں سب کی متعین ہیں، نیا سال شروع ہوا ہے، نہ جانے ہمیں آگے کتنی زندگی، کتنے مہینے، کتنے دن ہماری زندگی کے ہیں۔ نیا دن، نئے سال، نئی تاریخ اور چاند رات سے شروعات ہے۔ قرآن مجید کے احکام کو لازم پکڑو، روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرو، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، قرآن پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ عزت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، آپ خود قرآن سیکھ لیں، آپ کی مسجد میں امام صاحب موجود ہیں، اپنے علماء سے جن سے بھی آپ قریب، اب تو سیکھنا بڑا آسان ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ اچھے اچھے قاریوں سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، اپنے دکانوں پہ بیٹھ کر کے آن لائن ایڈمیشن لے کر کے آپ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پڑھ کے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کم سے کم قرآن صحیح پڑھنا ضرور آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے کہ وہ قرآن صحیح پڑھ سکے اور صحیح نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز کا دار و مدار قرآن کی تلاوت پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔